Assalamu alaikum dear students, and welcome back for our next lecture, which is the next poem, and the number of that poem is 8. Poem जो है ये है Ozymandias, परसे बुश शाले, इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। परसे बुशे शाले भी कहते हैं, परसे बुश शाले की ये पोएम है। अच्छा, ये इसकी एक खूबसूरती है इस पोएट की कि ये बहुत रेवोल्यूशनाइज्ड पोएट है, रेवोल्यूशनरी बातें करता है। लेकिन ये जो पोएम है ना मेरा बेटा, ये वाली इसमें इसने टोटल ही माइंडसेट ही चेंज किया हुआ है अपने रीडर का। वो क्या माइंडसेट है इसका कि दुनिया की बेसबाती के बारे में बयान किया है। ये पूरी दुनिया जो है ये बेसबात है, इसने ये आर्जी है, इसने सारी उम्र के लिए नहीं रहना है। आज अपने आप में जो कोई भी बड़े गुरूर और तकब्बुर में जिंदा है, उसने एक ना एक दिन ऐसी सूरत हाल में चले जाना है कि उसको देख कर तरस आता है कि कभी ये इंसान ऐसा भी रहा होगा। आज जो इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप में जो है बढ़ा चढ़ा के अपनी ज़िंदगी को गुरूर और तकब्बुर के ज़िमरे में गुजारता है ना बेटा, उसके बारे में शायर ने एक नक्शा खींचा है, एक कहानी सुनाई है। पोइट को एक एंटीक लैंड से, एक पुरानी सरजमीन से एक ट्रैवलर आके मिलता है और वो ट्रैवलर कहानी सुनाता है। इसमें जो है वो पोइट है और वो कहानी पोइट फिर हमें सुनाता है। स्टोरी विद एन स्टोरी यू कैन से। शायर कहता है मुझे एक ट्रैवलर मिला जो एक एंटीक लैंड से आया हुआ था, एक पुरानी सरजमीन से आया था, जिसने मुझे बताया कि मैंने एक वसीओ गरीज सहरा देखा। उस सहरा में एक मैंने मुजस्मा देखा। वो जो मुजस्मा है उसका जो धड़ है ऊपर वाला, वो टूट के कट के एक तरफ गिरा पड़ा है और उसकी सिर्फ 2 टांगे जमीन जो है वो उस रेत के ऊपर खड़ी हुई है। और जो मुजस्मा है, उस मुजस्मे का जो मुंह है, उसका जो चेहरा है, उसके ऊपर टूट फूट का वो शिकार हो चुका हुआ है और उसके चेहरे के ऊपर ज़माने के खदोखाल ज़ाहिर हैं, टूटे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अभी बाकी है। क्या बाकी है? उसके चेहरे के ऊपर जाहो जलाल बाकी है। वो जाहो जलाल जब इस बादशाह ने, क्योंकि वो बादशाह का एक मुजस्मा होता है, जब उस बादशाह ने अपना वो मुजस्मा बनवाया था तो उस वक्त वो कितनी शान और शौकत और जाहो जलाल में खड़ा हुआ था। और जब मुजस्मा साज था, जब वो मुजस्मा बना रहा था, उसने उसके जाहो जलाल वाले हकारत आमेज़ जो उसके इंसानों को लेकर उसके चेहरे के ऊपर तासुरात थे, वो सारे के सारे उसने क्या कर दिए हैं, उस मुजस्मे के चेहरे पे सबत कर दिए, स्टैम्प्ड कर दिए हैं। अब वो ज़माने गुजर चुका हुआ है, बादशाह भी मर मुर चुका हुआ है, कोई वहाँ पे है नहीं। लकोदौक सहरा है और उसके गिर्द, उसके दरमियान में वो एक टूटे हुए मुजस्मे की मानंद पड़ा हुआ है। और उसका जो जाहो जलाल का नारा है वो लिखा कहाँ हुआ है? उसके पेडेस्टल पे लिखा हुआ है, उसके पाया पे लिखा हुआ है। और वो जो पाया का जिक्र है वो हम इंशाल्लाह उस पोएम में जाके डिफाइन करेंगे। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं मेरा बेटा वो ज़रा नोट करें। ये प्राइड ऑफ अ किंग है, एक बादशाह का गुरूर है। प्राइड एंड वैनिटी ऑफ मैन, इंसान का गुरूर और तकब्बर इस पोएम में बताया गया है कि इंसान कितने गुरूर और तकब्बर वाला जो होता है, फिर एक वक्त आता है उसकी औकात, उसकी हालत ज़ार क्या हो जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। दिस वर्ल्ड इज़ मॉर्टल, ये दुनिया फ़ानी है। अगर इंसान इस चीज़ ही को जहन में रख ले मेरा बेटा, कुरान तो इसके बारे में बयान करता रहता है कि तेरा ये जो स्टे है, तेरा ये जो क़याम है वो बड़ा ही कलील है, आर्जी है, थोड़ा है, तू पता नहीं कौन कौन सी उम्मीदें लगा के बैठा हो। स्टोरी टोल्ड बाय अ ट्रैवलर, ये कहानी बयान की गई है एक मुसाफिर की तरफ से टू द पोइट। किसके लिए? पोइट के लिए। पोइट को सुनाता है आके। और ये स्टोरी किसकी है? स्टोरी ऑफ अ किंग, एक बादशाह की है, एंड हिज प्राइड, और उसके गुरूर की है। हमें कुछ मिलता है उसमें क्या है? स्टैचू ऑफ अ किंग, वो एक बादशाह का मुजस्मा है। बादशाह का जो मुजस्मा है उसकी हमने कहानी सुननी है, और कहानी सुननी किसके मुंह से है? शायर के अपने मुंह से सुननी है, जिसको आके उसके एक
ایک مسافر نے وہ کہانی آ کے اس کو بیٹا سنائی ہے. تو آئیے ذرا وہ کہانی سنتے ہیں اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز کو لکھیے گا اور سمجھیے گا. شاعر کہتا ہے آئی میٹ اے ٹریولر، میں ایک سیاح سے ملا، ایک مسافر سے ملا. فرام این اینٹیک لینڈ، اینٹیک کو انسرکل کریں بیٹا، اینشینٹ کو کہیں گے، قدیم کو کہیں گے، پرانی کو کہیں، جو ایک پرانی ایک قدیم سرزمین سے آیا ہوا تھا. ہو سیڈ، جس نے کہا، کس سے کہا؟ ظاہری بات ہے شاعر سے کہا. کیا؟ ٹو واسٹ، انڈر لائن کر لیں، ملٹیپل چوائس ہے. دو بڑی اینڈ ٹرنک لیس، اور بے دھڑ، یعنی اس کا دھڑ نہیں ہے، صرف ٹانگیں ہی ہیں. لیگز آف اسٹون، کیا دیکھی اس نے؟ دو ٹانگیں دیکھی ہیں، دھڑ کے بغیر ہیں، پتھر کی وہ ٹانگیں ہیں دونوں. اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ، کہاں پہ ہے وہ؟ ڈیزرٹ پہ ہیں، ڈیزرٹ میں کھڑی ہیں. نیئر دیم، ان کے قریب ہی، آن دا سینڈ، کس کے اوپر جناب؟ سینڈ کے اوپر، ریت کے اوپر. ہاف سنک، آدھا دھسا ہوا، آدھا دھنسا ہوا. a shattered visage، انڈر لائن کر لیں بیٹا، shattered مسخ شدہ، visage چہرہ جو اس کا ہے. lies پڑا ہوا، یعنی ہاف سنک، آدھا دھنسا ہوا. a shattered visage lies، ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا مسخ شدہ visage جو ہے، چہرہ جو ہے، lies پڑا ہوا ہے. whose throne، اب وہ اس کا جو چہرہ ہے اس کی پہلے حالت زار بتائے گا کہ جب بادشاہ کا وہ مجسمہ تھا، جو اس کا وہ چہرہ تھا، یعنی جو اپنا مجسمہ بنوا رہا تھا، تو اس کے اوپر بڑی جاہ و جلال کے اور حقارت امیز طریقے کے تاثرات موجود تھے. whose throne، جس کے ماتھے کے بل، ماتھے کی تیوریاں جو ہیں، and wrinkled lips، اور جو اس کے ہونٹ کے اوپر جھریاں ہیں. کون سی جھریاں ہیں؟ خاص قسم کی ہیں. اینڈ سنیر آف کولڈ کمانڈ، اس کو انڈر لائن کر لیں، حقارت امیز. جب کسی کو ہم بڑے ہی عجیب ایسے اس کو ایک کمتر مخلوق سمجھتے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ، چہروں پہ اس طرح کے تاثرات لے کر آتے ہیں میرا بیٹا، کہ جس سے ہم کسی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بہت چھوٹا ہے، اس کی اوقات کوئی نہیں ہے. اس طرح کے تاثرات جو ہوتے ہیں. سنیر آف کولڈ کمانڈ، جو اس کی حقارت امیز، تہمکانہ امیز جو اس کا کمانڈ ہے، جو اس کا وہ اشارہ ہے. ٹل، یہ بتاتا ہے، دیٹ اٹس سکلپچر، انڈر لائن کر لیں، مجسمہ ساز. اس کا جو مجسمہ ساز تھا، آرٹسٹ جو تھا بنانے والا، بڑے اچھے طریقے سے اس نے دوز پیشنز ریڈ، ان تاثرات کو، ان جذبات کو اس مجسمہ ساز نے پڑھا. which yet survive، جو ابھی تک کیا ہیں؟ قائم ہیں. ابھی تک وہ تاثرات، وہ اس کے تہمکانہ امیز، حقارت امیز جو اس کے تاثرات تھے چہرے پہ مجسمہ بنواتے ہوئے اس بادشاہ کے، اب بھی کیا ہیں بیٹا؟ اب بھی کیا ہیں؟ وہ اس مجسمے کی صورت میں قائم ہیں. اللہ پاک باقیات کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں ان کے ساتھ کیا ہوا پہلے والوں سے. کتنے کتنے بڑے حکمران دنیا میں آئے، فرعون جیسے حکمران آئے، آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا، ان کو کوئی پوچھتا نہیں. کتنے طاقتور الیگزینڈر دی گریٹ جیسے حاکم دنیا میں آئے، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. لیکن جب وہ جانے والا تھا، اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں جب دنیا سے گیا ہوں تو میرے دونوں ہاتھ کیا تھے؟ خالی تھے. یہ بے ثباتی ہے دنیا کی. وقت کچھ نہیں چھوڑتا. اس سے پہلی پوئم میں ہم نے پڑھا نہیں، وقت کیا کرتا ہے وقت انسان کے ساتھ. اسٹیمپڈ، ثبت ہو چکے ہیں، آن دیز لائف لیس تھنگز، ان بے جان چیزوں کے اوپر. وہ کیا ہے بیٹا؟ ثبت ہو گئے ہیں. کون سی بے جان چیزیں؟ اس کا وہ جو مجسمہ ہے، یعنی مجسمہ ساز نے پڑھا ان کو، تاثرات کو، جذبات کو، جو اس وقت بادشاہ صاحب اپنا مجسمہ بنواتے وقت بڑے پرائڈ اور وینٹی کے ساتھ بنوا رہے تھے. ابھی تک وہ تاثرات ثبت ہوئے پڑے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. دا ہینڈ، وہ ہاتھ، دیٹ موکڈ دیم، جنہیں انہیں کاپی کیا، جس نے جن ہاتھوں نے اس کو کاپی کیا، اس کو جیسے وہ تھے ویسے ہی اتار دیا. موک دیم اینڈ دا ہارٹ دیٹ فیڈ، اور وہ جو دل تھا جس نے محسوس کیا ان جذبات کو. کس کا دل؟ وہ مجسمہ ساز کا دل. یعنی مجسمہ ساز کے دل نے ان جذبات کو پڑھا اور پھر کیا کر دیا؟ اس کو ویسے ہی موک کر دیا. موک کا ویسے ہوتا ہے معنی تمسخر، اڑانا.
یہاں پر میٹافورک لیول پہ پوئٹ جا رہا ہے. اینڈ آن دا پیڈیسٹل, اور اس پیڈیسٹل کے اوپر, اس کے پایا کے اوپر, پیڈیسٹل کہتے ہیں نیچے والا حصہ, جیسے پیڈیسٹل فین ہے ویسے ہی پیڈیسٹل اس کا نیچے والا جو پایا ہے. دیز ورڈز اپیئر, یہ الفاظ جو ہیں یہ ظاہر ہیں, یہ لکھے ہوئے ہیں, یہ نظر آتے ہیں. کیا؟ مائی نیم از اوزمانڈیاز کنگ آف کنگز, میرا نام ہے اوزمانڈیز, میں کیا ہوں؟ بادشاہوں کا بادشاہ. ٹھیک ہے جی. لک مائی ورکس, دیکھو میرے کاموں کو, یہ مائٹی, بڑے عظیم ہیں, بڑے جاہو جلال والے ہیں. اینڈ ڈسپیئر, اور پھر مایوس ہو جاؤ. مایوس کیوں ہو جاؤ؟ کیونکہ باقی ساری عمر تو وہ قائم نہیں رہے گا نا. انسان آتا ہے چلا جاتا ہے, حکمران آتے ہیں چلے جاتے ہیں. نتھنگ beside remains, کچھ باقی نہیں بچا ہوا, کوئی باقی چیز نہیں بچی ہوئی. راؤنڈ دا ڈکے, ڈکے وہ جو ریمینز ہیں, وہ جو باقی باقیات ہیں ان کو کہتے ہیں راؤنڈ, اس کے ارد گرد. دا ڈکے, اس گلے سڑے, اس ٹوٹے پھوٹے مجسمے کے ارد گرد کچھ باقی نہیں ہے. آف دیٹ کلوسل ریک, وہ جو کو قامت کلوسل کو قامت ریک جو ہے, وہ جو ٹوٹا پھوٹا مجسمہ ہے, اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ باؤنڈ لیس اینڈ بیئر. باؤنڈ لیس, بے غیر حدود و قیاس کے ہے. بیئر, چٹیل ہے بہت زیادہ. دا لون اینڈ لیول سینڈ, وہ جو چٹیل ریت ہے وہی اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے. اسٹریچ فار اوے, دور دور تک صرف اسی ہی کا نام و نشان ہے. کوئی نہیں ہے وہاں پہ اس کو دیکھنے والا. جب کسی وقت جب اپنا وہ مجسمہ بنوا رہا تھا تو کتنے غرور میں تھا, کتنے تکبر میں تھا, کتنی وینٹی میں تھا. لیکن اب کوئی بھی موجود نہیں ہے. اب کوئی بھی وہاں پر ایسا نہیں ہے جو اس کے اس جاہو جلال کو دیکھ پائے. وقت گزر گیا. پہلی پوئم میں ہم نے پڑھا نہیں, بار بار ریفرنس دے رہا ہوں. وقت بہت ظالم ہوتا ہے. اٹس ویری کرول تھنگ. یہ انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں پر اس کی اوقات ختم ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں, عاجزی میں رہتے ہیں, عجز میں رہتے ہیں, ان کا نام تہے دنیا تک قائم رہتا ہے. تہے دنیا تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. میرا بیٹا آئیے اس کی ہم نے شارٹ ایکسرسائز کرنی ہے. دا ٹریولر سا ملٹیپل چوائس دیکھیے گا. اسنیک, اسٹیچو, کیمل, واٹر. اسٹیچو, اس کو انسرکل کر لیں. دا پوئٹ میٹ آ ٹریولر, ہز نیم واز ریٹن آن دا پیڈیسٹل. دا ریک آف دا اسٹیچو واز کلوسل, وہ ایک کلوسل ریک تھا, اس کا جو تھا کو قامت مجسمہ تھا. شارٹ کوسچنس پہ آئیے گا بیٹا. سمری آف دا پوئم, بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, سمری آف دا پوئم, تھیم آف دا پوئم یا کریٹیکل اپریسیشن آف دا پوئم, قریباً ملتے جلتے شارٹ کوسچنز ہیں. اور ساتھ میرا بیٹا سمری میں ہاں آپ نے ایک چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے آرڈر وائز. دوسرا سوال ہے, واٹ کائنڈ آف فیلنگ ڈز دا پوئم کریٹ ان دا ریڈرز مائنڈ. ریڈر کے قاری کے دل میں کیا پیش کرتا ہے, کس طرح کی فیلنگز پیدا کرتا ہے شاعر. دا پوئم ٹیچز دیٹ نتھنگ از امپورٹل, ایوری تھنگ وینشز ان دا کرشنگ پریشر آف ٹائم. اٹ ٹیچز دیٹ وی شوڈ ناٹ بی پراؤڈ آف آور ہیروئک ڈیڈز. اس کے بعد اس کا تھرڈ کوشچن ہے, what did the traveler see in the desert? What did the traveler see in the desert? The poet saw a statue. Its vast legs, poet کی جگہ پہ آپ traveler کہہ لیں. Its vast legs were standing in the desert. Its head was lying on the sand. It was shattered and broken. It had decayed under the crushing pressure of time. یعنی وقت کی بے رحم شکست و ریخت میں یہ کیا ہو چکا ہوا تھا بیٹا, تباہ ہو چکا تھا. تو یہ بے ثباتی ہے دنیا کی, جو کہ اوزمانڈیز کی شکل میں پرسیبش شیلے نے ڈیفائن کی ہمارے سامنے. اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ہم پوئم اپلیکیشن دیکھیں گے, ہم اپنی اپلیکیشن کو ریڈ کریں گے. بہت شکریہ میرا بیٹا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.